لوگ اپنے معاملات میں مسجد کی حل کرتے سن. پھر قضا کے فیصلے انصاف دا محکمہ بھی مسجد چ لگتا سی. کسی نے پھانسی ہونی ہے, کسی درے لگنے ہیں, اس سزاؤں مسجد کی بہ کے دیتی جاتی ہیں. مسجد میں تعلیم اور تزکیے کا مرکز سی. مسجد کی باقاعدہ ایک تھڑا بنا لیا, اتنے طالب علم قرآن شریف ہمیشہ یاد کرتے رہتے سن, دین سیکھتے رہتے سن. پھر اگر کوئی وفد آنا تو مسجد کے ٹھہرا دینا. حتیٰ کہ جب جنگ ہونی ہے, کافر قیدی جڑے پھڑے جانے ہیں, تو تمہیں پتہ ہوئے گا کہ جنگ بدر کے قیدی نے جڑے وہ بھی مسجد چلے آ گئے. مسجد کو جیل بھی قرار دے دیتا گیا. تو ایسا بہت ساریا چیزاں ہیں جنہوں کو اگر دیکھیے مسجد مسلمانوں کے کام کاج کا مرکز بن چکی ہے. مسجد کی سیاست بھی ہوتی سی, کس ملک سے حملہ کرنا, کس ملک کے صلح کرنی ہے, کتنے سفیر کرنا, سب کچھ مسجد کے اندر. کیونکہ وہ سیاست جی ہے وہ عبادت سی, ہوں سیاست جھوٹ کا نام ہے. سارا کچھ مسجد. لیکن جمعہ جب آنا ہے اور جمعے کی آزان ہو جانی ہے, اور اس تو بعد خاص طور پہ جب امام خطبے واسطے ممبر کے اتنے بیٹھ جانا, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہوئے یا خلفائے راشدین کا دور, امام جب خطبہ دینا شروع کر دے پھر کسی قسم کی بات چیت گفتگو بالکل منع ہو جاتی سی. اور اس سلسلے کے اندر آداب جمعہ بہت زیادہ ہے. خطبہ جمعہ کے دوران جڑے آداب ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ویسے تو ترغیب دیتی گئی ہے کہ تسی جمعے والے دن جلدی مسجد کے اندر آنا, لیکن جب آزان ہو جائے جمعے کی اس تو بعد مطلب کوئی کام جڑا اور کرنا وہ حرام قرار دیتا گیا. فوراً مسجد کے اندر پہنچو, یا اگر تسی کوئی کام ایسا کر رہے ہو جڑا مسجد کے نال تعلق رکھتا ہے, کپڑے بدل رہے ہو یا نہانا شروع کر دیتا تسی اس وقت, وہ سارا مسجد کی طرف ہی دوڑنے والا کام ہے. مسجد کے اندر تسی آ جاؤ جب تمہیں پتا وہ حدیث پاک فقہ کا ذکر کریں گے جہاں اندر پہلے جڑے لوگ آتے ہیں انہوں نے اونٹ کی قربانی کا سبب نہیں ہے. لوگ یقین نہیں کرتے. اگر یقین ہوئے تو کیوں نہ اونٹ کی قربانی انسان دینا کی بڑی بات ہے, لیکن مفت سے ثواب ملے گا تو اسی نہیں لاؤں گے اونٹ کی قربانی کا. مسجد سے آ کے انسان جب تک امام ہے جڑا وہ خطبہ شروع نہیں کرتا, اس دوران اگر کوئی گل بات کرنی ہوئے تو کی جا سکتی ہے. لیکن اس گل کا تعلق لغویات کے نال نہیں ہونا چاہیے کہ جی بے فودیاں گلاں ہیں کوئی نہ کوئی چھیڑ چھڑنی وہ نہیں, بلکہ انہاں گلاں کا تعلق دین دے نال یا کسی عام مسئلے دے نال ہوئے وہ کیتیاں جا سکتی ہیں. لیکن جیسے ہی امام خطبے واسطے بیٹھے گا تو پھر ہر قسم کی بات چیت منع ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بات فرمایا کہ جمعے والے دن جب امام خطبہ دے رہے ہیں تو جڑا بندہ گل بات کرتا ہے وہ مثال ہے جس میں جی کسی کھوتے کے اتنے کتاباں لدی دیا ہوں. کھوتے کے اتنے اگر کتاباں لدی دیا ہوں تو خود سمجھ سکتے ہو کہ کیا وہ عالم پڑ جائے گا یا کوئی پڑ جائے گی کھوتے کی کتاباں لدی دیا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال عطا فرمائی کہ وہ ایک گدھے کی طرح شخص ہے, اگر خطبہ ہو بھی رہا تو انہوں کوئی ثواب ہوتا ہے انکار نہیں ہے. اسی حدیث کے اندر آپ نے فرمایا سی کہ پھر جنہیں اپنے ساتھی کو کیا کہ چپ ہو جاؤ, یعنی کہ آپ نے نیکی کی تھی, ہم نے جس نے اپنے ساتھی سے کہا چپ ہو جاؤ جبکہ خطبہ ہو رہا تھا تو اس شخص کا کوئی جمعہ نہیں. تو کتنی سخت حدیث ہے, انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. جمعہ ہی کوئی نہیں دوران خطبہ جبکہ امام کوئی مسئلہ سمجھا رہا سی اور انہیں دوسرے دوست کو کیا کہ چپ ہو جاؤ. ویسے تو گفتگو کے بارے دوسری حدیث آئے ہیں کہ جنہیں کیا چپ ہو جا, حالانکہ نیکی کی تھی, امر بالمعروف نہیں انہوں نے منکر کیتا, جو غلط کام ہو ہے ٹوٹی بند کرو یار, یا بوا بند کرو, یا ہیٹر چلا لو, یا یار رولا کیوں پاندے پہ چپ کر کے بہت سنو, یہ کام نہیں چنگا ہے. لیکن جمعے کی خطبہ جب امام دے رہا تھا اینا کا ادب ہے خطبے کا کہ فرمایا کہ وہ تو جمعہ ہی کوئی نہیں. اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا فقط لغو تھا, انہیں کہ لغو تے بے سروپا گال کی
وہ جواب دینا پڑا کیوں گل کی جب خطبہ جمعے کا ہو رہا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں 3 قسم کے لوگ جمعہ پڑھن آتے ہیں کچھ لوگ تے آ کے گلاں دے اندر مشغول ہو جاتے ہیں جڑیاں لغویات ہیں یا سنیا راتی گلی سائی تھی کدے تے آئی ہے آنی چاہیے ایپ نہیں گلاں جو رہی یاد آئی کوئی ہور شروع کری گھوڑ بڑا مہنگا وکدا پیا اتنے چلے جاؤ کمرال سستا ہے ایپ جہاں گلاں جڑیاں نے لا یعنی نہ جنہاں مسجد کے نال کوئی واسطہ نہیں کوئی تعلق نہیں آپ نے فرمایا جڑا بندہ ایہو جہاں گلاں کرے گا آ کے مسجد کے اندر فضول گلاں وہ حصے چ پھر گلاں ہی آنیاں قیامت والے دن انہاں گلاں کا جواب ملنا ہے دوسرا بندے وہ نے جڑے آ کے اللہ تعالیٰ دے کول دعا بہ گئے مسجد تے کوئی دعا مانگ رہے گروہاں 3 گروہاں کا ذکر فرمایا آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو دعا قبول کر لے گا چاہے گا تو نہیں قبول کر لے گا دعا کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ یا اسے وقت قبول کر لیتا ہے یا جمع کر لیتا ہے یا محفوظ کر لیتا ہے تیسرے قسم کے بندے وہ نے جڑے جمعے جب آتے ہیں تو پھر وہ آداب کا خیال رکھتے ہیں انہوں نے جتنے جگہ ملتی ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں خاموشی کے نام خطبہ سنتے ہیں اور خطبے کے دوران کوئی کلام نہیں کرتے کسی بندے کی جگہ نہیں بنتے جا کے کسی بندے کی گردن ہلا کے اگے نہیں جاتے اور خاموشی کے نام خطبہ جمعہ شروع میں پھر امام کے نال نماز پوری کر کے باہر نکلتے ہیں اس حدیث کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے وہ لوگ نے جنہاں دے اللہ تعالیٰ 10 دنوں کے گناہ معاف فرمائے گا پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا کہ جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مثل 10 ثواب عطا فرماتا ہے 10 گنا ثواب اللہ تعالیٰ کی عادت مبارک ہے جو کوئی ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے برابر 10 نیکیاں عطا فرمائے گا تو یہ جمعے والے دن کی اللہ تعالیٰ نے بخشش دیتی ہے کسی بندے کو تو پھر ایک دن کے بدلے اللہ تعالیٰ نے 10 دن کی معافی عطا کر جمعے کا تھی اندازہ کرو کہ مرتبہ اور مقام ہے جمعے والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام خطبہ دینا شروع کر دے تو فلا سلام ولا کلام نہ تو سلام کرو پھر آگے السلام علیکم ادھر خطبہ ہوتا نہ کوئی کلام کرو نہ کلام جائز ہے نہ سلام جائز ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نزدیک اگر کسی کو نیچ آ جاتی ہے تو الحمدللہ بھی نہیں کہے گا ٹھیک ہے دوسرے امام کہتے ہیں امام شافعی کے وہ دل کے اندر الحمدللہ کہہ لے گا نیچ آئے یا دوسرے نے سنی یا رحمۃ اللہ دے رہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز قائل نہ کہ نیچ بھی آوے کسی کو کوئی الحمدللہ بھی نہیں کہنا کوئی سلام نہیں کہنا کوئی کلام نہیں کرنا حتیٰ کہ خطبے کے دوران امام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا تو آپ کو پتا درود شریف پڑھنا پڑتا ہے فرمایا وہ درود شریف بھی مقتدی اپنے دل میں پڑھے گا کنے پھر آداب نکلے اور مسجد کے اندر اگر کوئی بندہ اٹھ کے گیا خطبہ ہوتا پیا تو اس کسی بندے کا وضو ٹوٹ گیا یا کوئی مسئلہ اندر پیش آ گیا کہ آداب جمعہ دے اندر اٹھ کے وضو کرنے گیا وہ جگہ نہیں مل رہی وہ جگہ تے وہ پھر واپس آئے گا تے اپنی جگہ تے اتر گا دوران خطبہ جب مسجد کے اندر لوگ بیٹھے تھے اٹھتے اپنی صاف نو چھڑ کے اگلیاں صاحب ٹپ کے اگے جانا وہ بارے حدیث پاک آتے ہیں کہ ایسے آدمی کو جہنم کا پل بنا دیتا جائے گا یعنی جہنمی جب لگن گے تو وہ اتوں ہی لگ کے جان گے جہنم کے اتنے ایسا پل بنیا تھا کتنی خوفناک بات ہے لہٰذا میرے بھائی جمعے کے آداب ہو بھی ہیں جمعے کے خود میں جمعہ ان شاء اللہ ذکر ہوں گے جمعہ جب پڑھن آتے ہیں تو پھر سوچ سمجھ کے آئیے اتنے پھر جنت بھی مل سکتی ہے تو کوئی کوتاہی اگر ہو گئی تو پھر دوسرا کام بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے عمل کرنے کی توفیق والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد